السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواسۂ رسول جگر گوشے بطول، حیدر کرار کے آنگن کا پھول، اصحاب قصہ سرداران بہشت خدا، جن کی تربیت کرے خود محمد مصطفیٰ، جو دنیا میں ہو شبہ احمد مجتبیٰ، جن کو فرزند رسول قرار دے خود خدا، جن سے محبت کا تقاضا ہے پوری زندگی، جن کا ایک عمل ہے سبب بندگی، جو نانا کے دین کو خلافت پر فوقی کرتے، جو شہادت کو گلے سے لگا لے مگر قاتل کا نام نہ لے۔ آج ہے 15 رمضان المبارک، یوم ولادت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھاتے، سینے سے لگاتے اور فرمایا کرتے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت امام حسن کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اذان دی، عقیقہ کیا اور آپ کا نام رکھا گیا حسن۔ سوچئے جس بچے کا نام خود رسول اللہ رکھیں اور اس بچے کا نام آسمان سے آئے تو اس کی کیا عظمت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور اکثر امام حسن کو گود میں بٹھاتے۔ ایک دن آپ خطبہ دے رہے تھے، امام حسن ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، مسجد میں آ گئے، حضور منبر سے اترے، انہیں اٹھایا اور فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ پیشگوئی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جو کہ بعد میں جا کے سچ بھی ثابت ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نرم دل، بردباری، سخی اور صبر کرنے والے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ نے 25 مرتبہ پیدل چل کر حج کیا۔ آپ کا حلم یعنی کہ بردباری ایسا تھا کہ دشمن بھی شرمندہ ہو جاتے۔ ایک شخص نے آپ کو برا بلا کہا، آپ کا موش رہے، پھر فرمایا، اگر تم مسافر ہو تو مہمان بن جاؤ، اگر تم ضرورت مند ہو تو مت لے لو۔ وہ شخص رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ خلافت کا حقدار کون ہے۔ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر اس وقت امت مسلمہ تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف شام میں معاویہ بن ابی سفیان تھے، امام حسن چاہتے تو جنگ جاری رکھتے، ان کے پاس لشکر بھی تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امت کی وحدت کو ترجیح دی۔ انہوں نے خلافت سے دستبردار ہو کر صلح کر لی تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، کیونکہ اس طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف بھی مسلمان تھے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب رسول اللہ کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ اللہ نے ان کے ذریعے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروا دی۔ آپ کو زہر دیا گیا، کئی دن تک آپ تکلیف میں رہے۔ جب حضرت امام حسین نے آپ سے پوچھا کہ قاتل کا نام بتا دیں، آپ نے فرمایا، اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دلوا سکتا۔ یہ ہے فوت درگزر کی انتہا۔ آپ 50 ہجری میں شہید ہوئے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام حسن کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز صبر طاقت ہے، غصہ طاقت نہیں ہے، برداشت طاقت ہے۔ دوسری چیز اتحاد سب سے بڑا مقصد ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر امت کو توڑنا نہیں ہے۔ دنیا عارضی ہے، انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا مگر عزت نہیں چھوڑی۔ آج ہم کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ مسجدوں، مسلکوں اور سیاست پر۔ امام حسن نے خلافت چھوڑ دی تاکہ امت بن جائے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اخلاق اپنانے چاہیے۔